پہلی تاریخ سے، چاند کی پہلی تاریخ سے لے کے 7 تاریخ کے اندر اندر پڑھنے والی ہے. 2 رکعت نماز ہے. آپ کو شیطان کے شر سے بچاتی ہے، آپ کو جو ہے نا بیماریوں سے بچاتی ہے، ایکسیڈنٹ سے بچاتی ہے، نقصانات سے بچاتی ہے، بزنس میں جو ہے نا لاس ہونے سے بچاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم علی سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ رسول علی سے محبت کرتے ہیں. ایک فقیروں کا مزاج بھی الگ ہوتا ہے. میں بھکاریوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. بھکاری اور فقیر میں بڑا فرق ہے. بھکاری وہ ہے جسے دنیا ٹھکرا دے، فقیر وہ ہے جو دنیا کو ٹھکرا دے. ایک فقیر تھا، یا علی کرتا گھومتا رہتا تھا، اٹھتے بیٹھتے یا علی مدد. کسی نے بلایا، ادھر آؤ، بیٹھو سامنے. کیا بات ہے، کیوں آئے؟ اس نے تو دنیا ٹھکرائی ہوئی تھی، اسے کسی کا خوف کیا تھا؟ کیا ہر وقت یا علی کرتے رہتے؟ کہا تمہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ بلاتا میں ہوں، علی کو بلاتا ہوں، تمہیں تکلیف کیا بات کی ہے؟ کہا نہیں، یا علی مدد مت کرو. کہا کیوں؟ ارے وہ علی اپنے آپ کو نہ بچا سکے. کیا ہوا؟ علی کو ضربت لگی، علی اپنے آپ کو بچا سکے، کیوں بلاتے ہو جو اپنے آپ کو نہ بچا سکے؟ اچھا پھر کسے بلانا چاہیے؟ کہا اللہ کو بلاؤ، اللہ کو بلاؤ، اللہ کو مدد کے لیے پکارو. فقیر نے کیا جواب دیا قسم خدا کی، کہ تیرا خدا تو وہ ہے جو علی کو بچانے نہیں آیا، تجھے بچانے کہاں سے آ جائے گا؟ صلوات پڑھے ور محمد و آل محمد. یا علی میرے مولا. یا علی، یا یہ بچے ہی ہمارا مستقبل ہیں، اور یہ بچے وہاں سے لیے درس. یا رسول اللہ نے کہا تھا کون ہے تم میں میرا مددگار؟ میں اللہ کے دین کو لے کے آیا ہوں. تو ایک بچہ ہی اٹھا تھا، 9 سال کا بچہ تھا. علی مرتضیٰ کھڑے ہوئے تھے، اتنے چھوٹے تھے کہ اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو کے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے انا ناصر یا رسول اللہ کہا تھا. یہ نہیں کہا یا محمد، انا ناصر یا رسول اللہ، یعنی جب تک آپ کی رسالت رہے گی علی کی مدد رہے گی. ایک صلوات پڑھے ور محمد و آل محمد. کسی نے ایک مولانا، سیدھے سادے مولانا تھے، ان کو پکڑ کے بٹھا لیا. تم علی کرتے رہتے ہو. ایک مکھی پکڑی، اس کا پر توڑ دیا. کیا یا علی کہہ کے پر جوڑ دو تو میں جانوں کہ علی بہت پاورفل ہے. وہاں سے ایک فقیر گزر رہا تھا، اس نے دیکھ لیا. اس کے ہاتھ میں تھا عصا، ڈنڈا. پوری طاقت سے اس نے اس آدمی کے بازو پہ مارا تو ہڈی ٹوٹ گئی. کہ تو یا اللہ کہہ کے ہڈی جوڑ لے، ہم یا علی کہہ کے پر جوڑ دیں گے. عزیزان محترم، علی کے چاہنے والے ہر جگہ ملیں گے. اچھا یہاں پہ چل کے حیدرآباد کا ایک شعر یاد آ رہا ہے. شاعر کون ہے بہرحال یہ میں کنفرم نہیں ہوں، لیکن جو بھی ہے بڑا پیارا شعر کہا ہے. حیدرآباد کی ایک تہذیب ہے، وہ لوگ نہیں کہتے. یہاں پہ بیٹھے ہوں گے حیدرآبادی حضرات بھی، نہیں کہتے، نہیں کہیں گے. اب حیدرآباد کی تہذیب کو اس شاعری میں انہوں نے دکھایا ہے. کہتے ہیں کہ ہم کو علی سے ہٹ کے کسی سے بھی پیار نہیں. لوگوں نے پوچھا آپ نے نہیں کیوں کہا؟ نہیں کہتے کہ نہیں میں نا کے ساتھ ہاں کی گنجائش ہے. اب سنیے گا شعر. ہم کو علی سے ہٹ کے کسی سے بھی پیار نہیں، تم جتنی بار پوچھو گے ہاں اتنی بار نہیں. طے ہو چکا ہے عرش پہ رشتہ بطول کا، اس میں تو خود رسول کو بھی اختیار نہیں. سیدہ عالمین جناب سیدہ کی فضیلتیں ایک دن میں، 1 گھنٹے میں یا 4 گھنٹے میں نہیں بیان ہو سکتی. جناب سیدہ کی عظمتیں وہ ہیں کہ جب جناب آدم کو خلق کیا اللہ نے
اور جناب حوا کو خلق کیا تو جناب آدم نے حوا سے کہا ہم اللہ کی بڑی پیاری مخلوق ہیں، اللہ نے سب سے پہلے ہمیں خلق بھی کیا اور جنت بھی دی۔ اللہ نے فوراً جبرائیل کو بھیجا، جاؤ آدم کو بتا دو کہ یہ پہلے مخلوق نہیں ہے، کہ آدم آؤ ہم تمہیں جنت کی سیر کراتے ہیں۔ ایسے مقام پہ لے گئے جہاں نور ہی نور، نور ہی نور۔ جناب آدم کی آنکھیں چندیانے لگی، کہا اور آگے بڑھو۔ جناب آدم کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک نور کے ٹیلے پر ایک نور کا تخت ہے، اس نور کے تخت پر ایک نورانی بی بی بیٹھی ہوئی ہے، اور اتنی نورانی ہے کہ ان کو دیکھنا تو بہت دور کی بات، ادھر کی طرف نگاہ اٹھانا بھی مشکل ہے۔ اللہ نے عصمت کو کیسے قائم رکھا، ادھر کی طرف نگاہ کرنا بھی مشکل ہے، لیکن ہاں ایک اندازے سے میں نے دیکھا کہ سر پہ تاج ہے نورانی، کانوں میں گوشوارے ہیں نورانی، گلے میں ہیکل ہے نورانی۔ کہا کہ جبرائیل یہ ہیں کون؟ کہا یہ وہ اول مخلوق ہیں۔ تم اپنے آپ کو اول مخلوق سمجھتے ہو آدم، یہ نہ ہوتی تو نہ یہ آسمان ہوتا، نہ یہ زمین ہوتی، نہ یہ افلاک ہوتے، نہ یہ جنت ہوتی، نہ تم ہوتے، نہ حوا ہوتی۔ کہ اللہ اکبر، اتنی عظیم شہزادی، یہ سر پہ تاج کیسا؟ کیا یہ ان کے شوہر نامدار علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ کہ پھر یہ گوشوارے کیسے؟ کہ یہ حسن و حسین ہے۔ اور کہا یہ گلے میں ہیکل کیسا ہے؟ کہ ان کے بابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہیں وہ شہزادی۔ اور امام فرماتے ہیں کہ جناب آدم کی خلقت سے کئی ہزار سال پہلے اللہ نے ہمارے 14 کے نور کو پیدا کیا۔ تو ان کے بارے میں تصور نہیں کر سکتے، ان کی فضیلتیں اتنی ہیں۔ جناب ابراہیم ایک مرتبہ دعا کرتے، پروردگار میرے لیے ذرا آسمان کے دروازے کھول دے، میں تیری فضیلتوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کس کی فضیلتیں؟ اللہ کی فضیلتیں۔ کہ ابراہیم اگر برداشت کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے۔ دروازے کھل گئے تو ابراہیم نے دیکھا 2 نور ہیں، ایک مشرق میں چمک رہا ہے، ایک مغرب میں، اور ایک بیچوں بیچ میں چمک رہا ہے۔ کہ پروردگار یہ کس کے نور ہیں؟ کہ یہ محمد عربی ہیں، یہ علی مرتضیٰ ہیں، اور جو بیچ میں چمک رہا ہے وہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہ۔ اور جو آزو بازو چمک رہے وہ حسن و حسین ہے۔ پھر کہا میں دیکھ رہا ہوں اس میں اور بھی انوار ہیں جو ان کے گرد گھوم رہے ہیں، کہ یہ وہ ائمہ طاہرین ہیں، یہ وہ امام ہیں جو قیامت تک موجود رہیں گے۔ کیا اس کے بعد ان کے پیچھے میں دیکھ رہا ہوں بہت سے چھوٹے چھوٹے نور ہیں جو ان کا صدقہ ہو رہے ہیں۔ کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ ان کے چاہنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے عظمت اہل بیت کی۔ اور جناب سیدہ کو بھیجنے کے لیے بھی دیکھیے مولا کائنات کیا کہتے ہیں، خود رسول اللہ کیا کہتے ہیں، ہمارے نور کو کئی صلبوں سے ہوتے 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 ہم تک بھیجا، لیکن ہمارے امام فرماتے ہیں لیکن میری جدہ سیدۃ الطاہرہ کا نور کسی صلب سے نہیں آیا۔ کتنا زیادہ اہتمام، کتنا زیادہ، کہ پھر کیسے آیا؟ کہا کہ جب رسول معراج پہ تشریف لے گئے تھے، جنت کی سیر کر رہے تھے، اس وقت رسول اللہ نے خوشبو محسوس کی جو سارے جنت میں پھیلی ہوئی تھی۔ جبرائیل یہ کیسی خوشبو ہے؟ کہ ایک سیب کی خوشبو ہے، ایک ثمر کی خوشبو ہے، ایک پھل کی خوشبو ہے جو ایک پیڑ پہ تنہا ہے، اکیلا ہے۔ کہ ایک سیب سے اتنی خوشبو، کہ اسی سیب کی وجہ سے یہ جنت بھی ہے۔ کہا کیا میں اس کا دیدار کر سکتا ہوں؟ کہ چلو۔ جب گئے اس پھل کو دیکھا،
رسول اللہ فرماتے ہیں میرا دل کھنچنے لگا، میں نے چاہا، دل میں چاہا کہ وہ پھل مجھے مل جائے، ادھر چاہا وہ درخت جھکتا چلا گیا۔ جبرائیل نے کہا آگے بڑھو اور اس پھل کو لے لو۔ رسول اللہ نے اس کو توڑ لیا، کہا اب آپ اس کو تناول کیجئے۔ رسول اللہ کہتے ہیں اتنی خوشبو کہ میں زندگی بھر اس خوشبو کو بھول نہیں سکا۔ کہتے معراج کی 2 باتیں مجھے سدا یاد رہیں، ایک اللہ کے بات کرنے کا لہجہ، ایک وہ پھل کی خوشبو اور اس کا ذائقہ۔ اب جو بھائی ہمارے کہتے ہیں معراج خواب میں ہوئی تھی، بھائی آپ خواب میں کبھی کھاتے ہو؟ ذائقہ یاد رہتا ہے؟ خوشبو یاد رہتی ہے؟ کبھی نہیں۔ تو اذان محترم رسول اللہ فرماتے ہیں اور جب میں نے وہ پھل تناول کیا، 1 سال کے اندر پھر میں نے مکہ میں وہی خوشبو کو محسوس کیا۔ میں نے کہا یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے جو معراج کی یاد دلا رہی ہے؟ میں خوشبو کی طرف چلا تو میں سیدھے خانہ خدیجہ میں آ گیا۔ میں نے کہا خدیجہ یہ خوشبو کیسی؟ تو خدیجہ کی گودی میں ایک چاند جیسی بیٹی تھی، اس کے دہن سے نکلتی تھی۔ جناب رسول اللہ فرماتے جب مجھے معراج کو یاد کرنا ہوتا تو ایک طرف فاطمہ کو بٹھاتا، ایک طرف علی کو بٹھاتا، علی سے بات کرتا تو لہجہ یاد آ جاتا، فاطمہ کو چومتا تو پھل کا ذائقہ مل جاتا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یہ ہے عظمت جناب سیدہ کی۔ ان کی عظمتوں کو سمیٹنا بڑا مشکل کام ہے۔ جناب ختیجہ کے احسانات، جناب ختیجہ نے اپنی ساری دولت اسلام پہ لٹا دی۔ دیکھیے بمبئی میں آپ کے سامنے اشرا پڑھ رہا ہوں، یہاں پہ آپ لوگ انجمنیں بلاتے ہیں، بعض جگہ بلائے جاتے ہیں۔ ایک انجمن کو بلانے کا کتنا خرچہ ہوتا ہے؟ بہت خرچہ ہوتا ہے، ان کا ٹرانسپورٹ کا خرچہ، پھر ان کے لیے انتظامات، اگر باہر سے بلا رہے ہیں تو ان کے ٹھہرنے کا انتظام، ان کے کھانے پینے کا انتظام۔ ایک انجمن کو بلانے کے لیے اتنا بڑا خرچہ آتا ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے، اس چیز کو ذہن میں رکھیے، اگر آپ لوکل بھی بلاتے ہیں تو اتنا خرچہ آتا ہے، اور اگر آپ کسی کو ڈپیوٹ کر کے کہیں بھیجتے ہیں فلاں جگہ جاؤ اور ہمارا یہ کام کر کے آؤ، ان کے جانے کا ٹکٹ، آنے کا ٹکٹ، پھر پیسہ ان کے رہنے کا وہاں انتظام، پھر ان کی اولاد اور بیوی بچوں کا یہاں پہ خرچہ اٹھانا، کتنا بڑا خرچہ۔ جناب ختیجہ نے 50 الگ الگ ملکوں میں اسلام کے ریپریزنٹیٹیوز بھیجے تھے۔ 50، کوئی مصر گیا، کوئی یمن گیا، کوئی ہند گیا، کوئی ایران گیا، اس طرح سے 50، کوئی حبش گیا۔ 50 مقامات پر اسلام کو جو پھیلایا ہے یہ جناب ختیجہ کی دولت ہے۔ 50 مقامات پر لوگوں کو بھیجنا، رسول اللہ نے کہا ان کو بھیجیں گے تو ان کے آنے جانے کا خرچہ، کہا ان کے آنے جانے اور وہاں جب تک رہنا ہے رہیں، اسلام کی تبلیغ کریں، ان کی اولاد کو یہاں سے وظیفہ جائے گا، ان کی بیوی کو یہاں سے وظیفہ جائے گا، انہیں وہاں سے بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ وہاں خوش رہیں، یہ یہاں خوش رہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ کا اسلام پھیل جائے۔ آج کائنات میں، یورپ میں اسلام، افریقہ میں اسلام، ایران میں اسلام، عراق میں اسلام، سعودی میں اسلام، ہندوستان میں اسلام، پاکستان میں اسلام، یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ جناب خدیجہ کی وہ پلاننگ تھی۔ رسول اللہ مکے اور مدینے تک محدود ہو گئے تھے، جناب ختیجہ چونکہ خود بھی بہت بڑی ایڈمنسٹریٹر تھی، بزنس لیڈی تھی، جب انہوں نے کہا جب میں اپنا بزنس پھیلا سکتی ہوں تو آپ کا اسلام کیوں نہیں پھیلا سکتی؟ آج ان کا ذکر نہ ہو، کتنا بڑا ظلم ہے جناب ختیجہ کا، جناب ختیجہ پر۔ تو اذان محترم، یہ تھی سیدہ کی ماں، جسے اللہ نے سیدہ جیسی عظیم ہستی کے لیے ماں بنا کے بھیجا، اسے ختیجہ کہتے ہیں۔ اور جناب ختیجہ نے جب اسلام پھیلانا شروع کیا تو لوگوں نے بائیکاٹ کرنے کے لیے کہا، ساری عورتوں نے جناب ختیجہ سے بات کرنا چھوڑ دیا۔ عورت کے لیے اگر کوئی بات کرنے والا نہ ملے، جی بہت بڑا گڑبڑ ہے، بہت مشکل کام ہے۔
مرد بات کیے بنا رہ سکتا ہے. وہ ہمارے بچپن میں ہم نے کبھی پڑھا تھا. بادشاہ نے بیربل سے پوچھا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ کہا ایک پیڑ کے نیچے 4 عورتیں خاموش بیٹھی ہوئی تھی. ہاں ایک جگہ ہے جہاں خاموش بیٹھتی ہے وہ مجلس امام حسین علیہ السلام ہے. تو جناب خدیجہ کے لیے سائیکالوجیکلی ایک ٹارچر تھا. ساری عورتوں نے بیک آؤٹ کر دیا تھا. جناب خدیجہ مرجھائی سی رہتی تھی. رسول اللہ نے پوچھا کیا بات ہے خدیجہ؟ کیا کروں کوئی بات کرنے والا نہیں ہے میرے سے. میرے رشتہ داروں نے رخ موڑ لیا ہے اور دھیرے دھیرے ساری دولت بھی ختم ہونے لگی. جناب خدیجہ کی بہت بڑی قربانی ہے. ایک دن رسول اللہ کہتے ہیں میں گھر گیا تو خدیجہ کو خوش اپنا کام کرتے ہوئے. میں نے پوچھا کیا بات ہے خدیجہ آج بڑی خوش نظر آتی ہو؟ کہ مجھے باتیں کرنے والی مل گئی. کہا کون مل گیا؟ تو اپنے شکم کی طرف دکھا کے بڑے پیار سے اپنے پیٹ پہ ہاتھ سہلا کے کہتی ہیں میری بچی مجھ سے کہتی ہے اماں گھبرانا نہیں. اللہ اکبر سیدہ کتنی کریمہ ہے. اسی لیے جناب سیدہ کے القاب میں فاطمہ ایک نام ہے، زہرا ہے، کریمہ ہے، طاہرہ ہے، مطہرہ ہے. بہت سے القاب ہے جناب سیدہ کے. بعض کتابوں میں تو 100 القاب لکھے ہوئے. کس کس پہ گفتگو ہو سکتی. تو اپنی ماں سے کہتی ہے اماں گھبرانا نہیں، ساری دنیا ساتھ چھوڑ دے زہرا تیرا ساتھ دے گی. اور جس کا ساتھ زہرا دے دے دنیا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. دنیا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. رسول اللہ نے کہا اچھا یہ بچی تم سے باتیں کرتی؟ نہ صرف باتیں کرتی ہے بلکہ مجھے ہر چیز سمجھاتی ہے. اللہ اکبر. یہ ہے جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ. آج ایک تحفہ میں آپ کو دے دوں. اکثر ائمہ طاہرین نے ہمیں بلاؤں سے بچانے کے لیے کچھ نمازیں بتائی ہیں. ایک نماز ہے نماز اول ماہ. اکثر بزرگ حضرات تو پڑھتے ہوں گے، میں یوتھ کے لیے بات کر رہا ہوں. نماز اول ماہ پہلے اس کے بارے میں سن لیجئے. ایک بس آ رہی تھی کہیں سے، اس میں آگ لگ گئی. بس میں آگ لگنے کے بعد جتنے لوگ اس میں بیٹھے ہوئے تھے سب جل گئے اور مر گئے، سب ختم ہو گئے. ایسے میں ایک بوڑھا انسان without any scratch on the body he comes out، باہر نکلا. لوگوں کو حیرانی ہوئی، سب مر گئے یہ کیسے بچ گیا؟ اس سے پوچھا گیا تمہارے ساتھ حادثہ نہیں ہوا؟ تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی؟ اس نے کہا کیسے تکلیف ہوتی؟ میں نماز اول ماہ پڑھ کے آ رہا ہوں. نماز اول ماہ آپ کو شیطان کے شر سے بچاتی ہے، آپ کو جو ہے نا بیماریوں سے بچاتی ہے، ایکسیڈنٹ سے بچاتی ہے، نقصانات سے بچاتی ہے، بزنس میں جو ہے نا لاس ہونے سے بچاتی ہے. 2 رکعت نماز ہے. نیت یہ کریں گے یعنی پہلی تاریخ سے، چاند کی پہلی تاریخ سے لے کے 7 تاریخ کے اندر پڑھنے والی ہے. ابھی تو 2 3 تاریخ چل رہی ہے، آپ کے پاس ٹائم ہے. کل کیا کس نے دیکھا؟ گھر جائیے اور فوراً پڑھیے. بہتر یہ ہے کہ جانے کے بعد غسل کرے. غسل لیتا ہوں میں نماز اول ماہ کے لیے. اچھے طریقے سے بالوں کو سکھانے کے بعد وضو کرے تاکہ مسح میں کوئی جو ہے نا کمی نہ ہو. مسح کرے، اس کے بعد جانماز پہ پہنچے. پہلے ہی کچھ پیسے اپنے حیثیت سے، وہ 5 روپیہ ہو، 10 روپیہ ہو، 100 روپیہ ہو، 50 روپیہ ہو، 500، 1000، جو آپ کی حیثیت ہے، جانماز کے نیچے رکھ دیں. کھڑے ہو کے نیت کرے کہ 2 رکعت نماز اول ماہ پڑھتا ہوں میں قربتاً الی اللہ. اللہ اکبر. 1 الحم 30 مرتبہ قل اللہ پہلی رکعت میں. دوسری رکعت میں 1 الحم اور 30 مرتبہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہ خود سورہ جناب فاطمہ الزہرا کی شان میں آیا تھا. لیلۃ القدر جناب فاطمہ کے القاب میں سے ایک ہے. کیا انداز ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ، تمہیں کیا خبر ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟
لیلۃ القدر جس سے محبت ہوتی ہے بار بار اس کا نام لیا جاتا ہے. پروردگار کو جناب سیدہ سے اتنی محبت کہ ایک سورے میں کئی مرتبہ اللہ اکبر. دوسری رکعت میں 1 الحم اور 30 مرتبہ انا انزلنا کا سورہ پڑھیں. 2 رکعت نماز صبح کی طرح ختم کر دیں. اس کے بعد وہیں پہ بیٹھ کے اپنا پوزیشن چینج کیے بنا آپ صدقہ نکال دیں. وہ جو پیسے رکھے تھے نا اس کو ہاتھ میں لے, صدقہ نکالتا ہوں امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے لیے, میرے اہل و عیال کی صحت و سلامتی کے لیے, علماء دین کی صحت و سلامتی کے لیے, مقامات مقدسہ کی صحت و سلامتی کے لیے. آپ جتنے نام لے سکتے ہیں, جس کے نام لے سکتے ہیں, جو رشتہ دار کے نام لے, سب کو آپ صحت و سلامتی میں دے دیجئے اور وہ کسی مستحق کو دے دیجئے. 1 مہینہ آپ سیف ہیں. یہ انشورنس ہے, یہ انشورنس ہے 1 مہینے کا. ہر ماہ آپ کو یہ نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھے ور محمد و آل محمد. دیکھا آپ نے تو عزیزان محترم, جناب سیدہ با عظمت بی بی کا نام ہے. ہماری بہنیں سن رہی ہیں, ہماری مائیں, ہماری بچیاں سن رہی ہیں. مجلسیں صرف سننے کے لیے نہیں ہوتی ہیں, اس پہ عمل کرنے کے لیے ہوتی ہیں. جناب سیدہ نے بتا دیا ماں سے محبت کیسی کرنی چاہیے, بابا سے محبت کیسی کرنی چاہیے, بچوں سے محبت کیسی کرنی چاہیے, شوہر سے کیسی کرنی چاہیے. مولائے متقیان کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ مزدوری نہیں ملتی تھی, تھک ہار کے گھر آتے تھے. ایک دن ایسے آئے, آ کے کہنے لگے سیدہ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ آپ سوچیں ذرا, جو کائنات کو کھلاتا ہو. آ کے کہا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ کہا کہ نہیں, حسن و حسین ابھی فاقے میں. کہا اچھا تمہاری چادر دو, میں جانا چاہتا ہوں تاکہ اس کو گروی رکھ کے کچھ لاؤں. لے جا کے ایک یہودی کی گروی رکھا. یہودی نے اس چادر کو اپنے گھر میں لا کے رکھا. رات کو یہودی دیکھتا ہے کہ اس چادر کے اندر سے ایک نور نکل رہا ہے. یہودی گھبرایا, اس کی بیوی بھی آئی, دیکھی گھبرا گئی. کہا یہ کیا؟ کہا اس چادر میں اتنا نور کیسے آ گیا؟ کہاں سے لائے تھے تم؟ کہا یہ علی لا کے دیے تھے. کس کی چادر؟ کہا زہرا کی چادر. دوڑ کے محلے میں گیا, سب دیکھو 80 یہودی مسلمان ہو گئے صرف چادر کا ایک کرشمہ دیکھ کر. جس کی چادر ایسی ہو تو صاحب چادر کی کیا عظمت ہوگی. اللہ اکبر. جناب سیدہ کی عمر ابھی 4 سال کی تھی. اس وقت تک جناب خدیجہ کا سب کچھ ختم ہو گیا تھا. اسلام کو فروغ دینے میں, پروپیگیٹ کرنے میں سب کچھ ختم ہو گیا تھا. کچھ یہودی عورتیں آئیں, کہنے لگی خدیجہ آپ ہمارے شادی میں آئیں گے تو ہماری عزت بڑھ جائے گی. کہا کہ میں شادیوں میں آنا چھوڑ دی ہوں, ہاں اگر چاہتے ہو تو میری بچی کو لے جاؤ, لیکن ان کے باپ کی اجازت کے ساتھ. آئیں عورتیں رسول اللہ کے پاس, انہوں نے کہا جاؤ ان کی ماں سے پوچھو. دیکھیے کیسے امپورٹنس دیا جاتا ہے. جناب خدیجہ نے رسول اللہ کی امپورٹنس بتائی, جناب رسولات میں آپ نے خدیجہ کی امپورٹنس بتائی. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ نہیں اگر بچی راضی ہو جائے تو جائے. جناب سیدہ نے کہا ٹھیک ہے میں چلنے کے لیے تیار ہوں. جناب خدیجہ لے گئیں جناب سیدہ کو, جو 4 سال کی عمر ہے یا 5 سال کی عمر ہے, الگ الگ روایتیں, معتبر 4. اب اس کے بعد کپڑے نکال کے دیکھے تو جناب خدیجہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جناب خدیجہ وہ تھیں کہ جن کی کنیزوں کے گلے میں اور ہاتھوں میں اتنے زیور ہوتے تھے جو بڑی بڑی امیر عورتوں کے پاس نہیں ہوتے تھے. جناب خدیجہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے بچی نے پوچھا اماں کیوں رو رہی ہو؟ کہ کاش میں نے تیرے لیے کچھ زیور رکھے ہوتے, آج میرے پاس ایک زیور نہیں ہے, تجھے کیسے شادی میں بھیجوں. سنیں گے آپ ننھی سی بچی کا جواب کیا ہے. ننھی سی بچی جواب دیتی اماں میرے پاس تو ہے زیور. کہ کون سا زیور؟ کہ میرے بابا کہتے تھے کہ عورت کا زیور اس کی عصمت ہوتی ہے, اس کی حیا, اس کی شرم, اس کی پاک دامنی, اور میرا زیور میرے پاس ہے.
یہ ہے ہماری شہزادی، تو ان کی کنیزوں کو کیسے ہونا چاہیے؟ آج اگر کنیزیں اپنے آپ کو سیدہ کی کنیز کہیں، بے پردہ گھومیں، سیدہ کی کنیز کہیں، نامحرموں کے ساتھ ملے، اس سے بڑھ کر سیدہ کے لیے صدمہ کچھ نہیں ہوگا۔ آج ہمارے نوجوان بچے غلط کاموں میں اتر گئے۔ بیٹا ذرا الگ الگ بیٹھ جاؤ آپ دونوں، ایک صلوات پڑھے پر محمد۔ ہمارے نوجوان بچے سوشل ریلیشن کے نام سے کلیجہ کانپ اٹھتا ہے قسم خدا کی۔ اتنی قربت پیدا کر لیں نامحرموں کے ساتھ، میں قربت کی بات کر رہا ہوں، کہ جائے کہ ایسے ایسے کام ہونے لگے دوستی کے نام سے، اور سوشل ریلیشن، کیسا سوشل ریلیشن؟ ہم اپنے گندی حرکتوں سے امام زمانہ کو رلائیں؟ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام حیا کا نام ہے۔ عورت میں حیا نہیں تو سیدہ کی کنیز نہیں، اور مردوں میں اگر حیا نہیں تو علی اکبر کے غلاموں میں نہیں۔ جس جوان نے اپنے سینے کو پیش کر دیا اسلام کو بچانے کے لیے، آج اگر اس کے ماننے والے ڈرگس میں ہوں، اس کے ماننے والے غلط ریلیشنز میں ہوں، یاد رکھیے گا ہماری ایک ایک حرکت، ایک ایک عمل امام کے سامنے جاتا ہے، اور امام اس کو خود پڑھتے ہیں، اور ہماری زندگیوں کا بھروسہ نہیں۔ غلط کرتے ہوئے اگر وہاں مر جائے، کیا جواب دیں گے ہم امام زمانہ کو؟ تو اذان محترم، یہ تلخ چیزیں ہیں، لیکن یہی کام آتی ہے، اور اس کو بولنے کے لیے بھی کلیجہ چاہیے۔ مجھے اس کی فکر نہیں کہ یہ بات کس کو بری لگتی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ امام کو نہ بری لگے۔ اگر ہم واقعی علی کے چاہنے والے ہیں، واقعی حسین کے چاہنے والے ہیں، دیکھیے نتھنگ از امپاسبل، یو کین ڈو ایوری تھنگ۔ آج اس محفل میں اس فرش عزا پہ بیٹھے بیٹھے ہمارا امام بھی ہمارے سامنے ہوگا، جناب سیدہ بھی سامنے ہوگی۔ ایک اوتھ لیجئے گا، مجھ سے نہیں، امام کو حاضر و ناظر سمجھتے ہوئے ایک وعدہ امام سے کیجئے، مولا آج تک جو غلطیاں ہو گئی، آج کے بعد ہم پھر غلطی نہیں کریں گے۔ اور جو میرے ساتھ ہے ایک بلند ترین صلوات پڑھے اور محمد۔ اللہ ستار العیوب ہے۔ آج حالت اتنی خراب ہو گئی دنیا کی، غلط دیکھیے، جب یعنی انسان بہت زیادہ گر جاتا ہے تو اپنے گناہ کو دوسروں سے بیان کرتا ہے، جب تک گرتا نہیں ہے گناہ چھپاتا ہے، اور جب اپنے گناہ کو بیان کرنے میں نے ایسا کیا ویسا کیا، گناہ پہ فخر کرنا، اللہ کہتا ہے کہ وہ جہنم کے اس طبقے میں ہوگا جو سب سے گہرا، سب سے گرم، سب سے اذیت دینے والا۔ یہ 4 دن کی زندگی کو ضائع نہ کرو۔ جوانوں کی عبادت بزرگوں سے اللہ بہتر مانتا ہے۔ ہاں جوان ہو تو ایسے جوان بنو کہ رسول فخر سے کہے یہ ہمارے قوم کا جوان ہے۔ تو اذان محترم یاد رکھیے گا، اپنے آپ سے انالائز کیجئے، خود دیکھیے کیا ہے، ہم کیا ہیں۔ بلاؤں سے محفوظ رکھنے کا نام مجلس امام حسین ہے۔